بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمان علیہ السلام. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة هليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطوع وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. صلوات. معزز سامعین، اسلام میں، قرآن میں
غذا کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اگر جسمانی صحت چاہتے ہو تو بھی غذا کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اگر روحانی معنوی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، صحت چاہتے ہیں، تو اس میں بھی سب سے اہم رول آپ کی غذا کا ہے. ٹھیک، غذا بے پناہ اہمیت رکھتی ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں. فرمایا اگر کوئی عبادت کر رہا ہے غذا کی طرف اہمیت نہیں، روزہ رکھ رہا ہے غذا کی طرف اہمیت نہیں، حج کر رہا ہے، زیارت کر، غذا کی طرف کوئی اہمیت نہیں، جو بھی کھا لیتا ہے. فرمایا یہ لوگ ایسے ہیں جو دریا کے اوپر بلڈنگ بنا رہے ہیں. ہاں، اتنی اہمیت ہے. عبادت کر رہے ہیں، کھانے پینے میں کوئی فکر نہیں، جو ملے کھا جاتے. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں اور علم دیا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، پہلے دیکھ، پہلے سوچ، پہلے فکر کر کہ تو کیا کھا رہا. کسی کھانے سے تیرا اخلاق بننا ہے، خون بنے گا نا، اسی سے تیرا کردار بننا ہے، اسی سے تیرا ایمان بننا ہے. کھانا تو اصل چیز ہے جس کی طرف آج ہم متوجہ نہیں ہیں. حدیث کہتی ہے لوگ بیچارے بلڈنگ بنا رہے ہیں دریا کے اوپر. ہاں، دریا کے اوپر بلڈنگ نہیں بنتی. بنیاد ساری عبادتوں کے لیے غذا ہے. غذا کیا ہے؟ نہیں چاہیے. اگر غذا پاک صاف ہے تو یقیناً جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں وہ مضبوط. خود روایت میں سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک گروہ آئے گا، ان کی عبادتیں صفا و مروہ، مثال ہے صفا مروہ بھی چھوٹے ہو گئے، پہلے بڑے پہاڑ تھے، صفا مروہ کے پہاڑوں کی طرح بلند ہے. نمازیں بہت ہیں، روزے بہت ہیں، حج بہت ہیں، زکوٰۃ بہت، سب عبادتیں بے پن. مگر خدا کا حکم آئے گا ان سب کو جہنم میں پھینک دو. پہاڑ ہیں عبادتوں کے، پہاڑ، ہاں؟ نمازوں کے پہاڑ ہیں، روزوں کے پہاڑ، خیر و خیرات کے پہاڑ ہیں. خدا کا حکم ملے گا پھینک تو انہیں جہنم. فرشتے بھی پوچھیں گے مالک، یہ تو بڑے نمازی تھے، بڑے روزے دار، اتنے نماز، اتنے روزے. فرمایا سب مجھے معلوم ہے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج پہ جاتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن جب پیسے کا معاملہ آ جائے پھر نہیں دیکھتے تھے کہ یہ حلال ہے یا حرام. ہاں؟ جہاں پیسہ آتا تھا وہاں ان کا دین ایمان ختم ہو جاتا تھا. لہذا میں نے قرآن میں اعلان کیا ہے انما یتقبل اللہ المتقین، میں نماز اس کی قبول کروں گا جو متقی ہوگا، روزہ اس کا قبول ہے جو متقی. انہوں نے حلال حرام کا خیال نہیں کیا. جہاں پیسے کی بات آ گئی وہاں کود پڑتے تھے، نہیں دیکھتے تھے یہ ظلم کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے. صلوات پڑھی محمدیوں. عزیزان، اب آپ نے دیکھا اتنی حدیثیں ہیں اس مسئلے پر، کوئی حد نہیں ہے کہ اصل عبادت جو ہے، بنیاد جو ہے، کل آپ نے سنا 9 حصے عبادت جو ہے وہ رزق کمانا ہے اور رزق حلال کھانا ہے. اور اس وقت جو ہم مولا کی زیارت سے محروم بھی ہیں، سرکار امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، تو ایک وجہ یہی ہے کہ ہم غذا کی طرف توجہ نہیں دیتے. اگر ہم عاشق بن جائیں کہ ہمیں زیارت کرنی ہے تو پہلی شرط یہ کہ ہماری غذا پاک، صاف، طیب، طاہر. کیونکہ جو امام زمانہ کی دعا ہے اس میں کیا فرماتے ہیں؟
کہ میرے اللہ میرے وطن کو بچا لے، من الحرام والشبہ، حرام سے بھی بچا، اور جس غذا میں شبہ ہو، شک ہو، اس سے بھی میرے وطن کو پاک کر دے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ یعنی سرکار کی زیارت بھی اگر چاہتے تو شرط یہ ہے کہ غذا ہماری پاک ہو جائے۔ ایک بڑا اچھا واقعہ ہے سرکار کی زیارت کا کہ ایک معمولی سا طالب علم ہے، ابھی ابتدائی طالب علم ہے، اور استاد سے پڑھ رہا ہے، اور کچھ مسائل جو استاد کی مشکلات ہیں یہ شاگرد حل کرتا ہے۔ نجف کا واقعہ ہے، کیسے حل کرتا ہے؟ یہ استاد کو کہتا ہے یہ میں حل نہیں کر رہا ہوں، میں سرکار امام زمانہ سے حل کروا رہا ہوں۔ شاگرد استاد کی مشکل حلوا، استاد محروم ہے امام کی زیارت سے، شاگرد ملاقات کر۔ توجہ فرمائی۔ اور وجہ اگر آپ تلاش کریں گے تو وجہ وہی غذا ہے۔ تو یہ استاد چاہتا ہے کہ میں بھی ڈائریکٹ مولا کی زیارت کروں، کئی ان کی مشکلات اس شاگرد نے امام زمانہ سے پوچھ کے حل کر دی۔ تو وہی درخواست شاگرد نے سرکار کی خدمت میں پہنچائی۔ تو امام زمانہ نے فرمایا کہ جو قربانی رزق حلال کمانے میں تو نے کی ہے، اس سے اپنا پورا قصہ بتا دو، اگر یہ بھی ویسی زحمت کرے گا تو پھر ہماری زیارت سے محروم نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھی محمد۔ اب یہ شاگرد اپنا قصہ استاد کو بتاتا ہے کہ تو نے کیا کیا رزق حلال۔ کہا میرا باپ مولوی تھا، مر گیا، گاؤں تھا چھوٹا ایران کا، ادھر تو کوئی مولوی تھا نہیں، میں ایسے ہی بیٹا تھا مولوی کا، لیکن پڑھتا نہیں تھا، اچھا نہیں تھا، میں اسٹوڈنٹ، مجھے کچھ آتا واتا نہیں تھا، اور بہت پورا گاؤں ہزاروں لوگ تھے، انہوں نے مجھے پیش نواز بنا دیا، اب مجھے کچھ آتا ہی نہیں تھا، مگر باپ ہمارے کیونکہ بڑے متقی تھے، بڑے اللہ والے تھے، اب وہی اسٹیٹس میں مفت میں مجھے مل گیا، میں بالکل کوڑا تھا۔ وہ سمجھتے تھے باپ سے پڑھتا رہا، باپ نے بہت کوشش کی، میں نہیں پڑھا۔ صلوات پڑھی محمد۔ نہ مجھے قرات کا پتا، نہ مجھے مسائل کا پتا، نہ شکیات کا پتا، نہ واجبات کا پتا، میں پورے گاؤں کو نماز پڑھا رہا ہوں، کیونکہ اتنے پیسے مل رہے ہیں، پورا میں لیڈر بنا ہوا ہوں پوری قوم کا، میرے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، خمس آ رہا ہے، صدقات آ رہے ہیں، سب کھا رہا ہوں بڑے مزے سے۔ ایک مرتبہ میرے ضمیر نے مجھے جگایا کہ تو بالکل کوڑا جٹ ہے، جاہل ہے، یہ بیچارے لوگ تو نہیں جانتے، اللہ تو جانتا ہے، اور تو ہزاروں کا مال کھاتے جا رہا ہے، لیڈر بنا ہوا ہے، آتا تجھے کچھ نہیں ہے، غلط مسئلے بتا رہا، کل تو قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ضمیر کی بات سن لی، ابھی میرا ضمیر مردہ نہیں ہوا تھا، خدا نہ کرے کسی کا ضمیر مر جائے، پھر تو بالکل دروازے بند ہو جائے۔ میں نے کہا جو بھی ہو جائے، مجھے پتا بھی تھا اگر میں نے سچ بتا دیا یہ لوگ جنگلی لوگ ہیں، میری کھال اتار دیں گے، میں نے کہا ڈرنا نہیں ہے، جو بھی ہو میں سب بتا دوں گا۔ میں ممبر پہ گیا کہ میں نے بھائیو مجھے کل مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، میرا باپ بہت بڑا عالم تھا، اس بیچارے نے بہت کوشش کی پڑھانے لکھانے کی، مگر میں پڑھا نہیں، میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں جو نماز پڑھا رہا ہوں وہ بھی غلط، جو مسئلہ بتا رہا ہوں وہ بھی غلط، جو خطبہ پڑھ رہا ہوں۔ اب لوگوں نے اٹھائے پتھر اور مارنا شروع کیا، اتنا مارا مجھے، اتنا مارا، لہو لہاں کر دیا، اور مجھے ذلیل کر کے گاؤں سے نکال دیا۔ میں نے یہ ساری قربانی اس لیے دی کہ رزق حلال کھاؤں،
زخموں سے چور چور ہوں، بالکل مدہوش ہوں، اور اسی وقت سرکار امام زمانہ نے مجھ پہ لطف کیا، اپنی زیارت کرائی کہ شاباش ہو تم کو کہ تم نے ہمت کی اور میں تم سے راضی ہوں، اور انہوں نے ہی آپ کے مدرسے کا ایڈریس دیا کہ جاؤ باقاعدہ جا کے طالب علم بنو۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ اب آپ دیکھیں کہ رزق حلال اتنی اہم چیز ہے، اور یہ سرکار امام زمانہ کو پسند ہے کہ اگر ہم چاہتے مولا کی زیارت ہو تو ہماری غذا پاکیزہ ہونی چاہیے، طیب ہونی چاہیے۔ 11 مہینے ہم کھاتے رہتے ہیں، پروردگار نے 1 مہینہ ہمیں ٹریننگ کے لیے دیا ہے۔ دیکھو یہ پیٹ، اس پہ کنٹرول کرو، ایمان بھی اگر چاہتے ہو تو پیٹ پہ کنٹرول کرو، آخرت بھی چاہتے ہو پیٹ پہ کنٹرول کرو۔ اور اللہ پاک ہمیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پروردگار روزے میں حدیث ہے کہ روزے دار مہمان خدا ہے، آپ مہمان خدا ہیں اور خدا کے گھر میں آئے ہیں۔ عام آدمی بھی کبھی مہمان کو خالی نہیں لوٹاتا، تو کیا آپ تصور کر رہے ہیں کہ خدا روزے دار کو کچھ بھی نہیں دے گا، خالی بھوکا واپس کر دے گا؟ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ اب دیکھیں ہم جو مہمانی کرتے ہیں کہ میزبان بنتے ہیں کسی کو مہمان، تو ہماری حیثیت کے مطابق بہت اچھی غذا کھلا دی، مرغی کھلا دی، مچھلی کھلا دی، جو ہماری استطاعت ہے۔ مگر یہی کھانے جو ہم کھلاتے ہیں وہ فانی ہیں، بھوکے وقت میں بہت اچھے لگتے ہیں، افطار کے وقت یہ کھانے بہت اچھے لگتے ہیں، بہت لذیذ ہوتے ہیں، لیکن 8 گھنٹے کے بعد وہی کھانا جس کے ہم عاشق ہوتے ہیں وہ گندی شکل میں جا کے ٹوائلٹ میں پھینکتے ہیں۔ یہ فانی ہے۔ اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ اللہ ہمیں فانی غذا کھلائے جس کا مزہ 5-10 منٹ کے بعد ختم ہو جائے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ اس کی شان بہت اس سے عرفہ ہے، عظیم ہے۔ پروردگار ایسی غذا دینا چاہتا ہے، ایسا کھانا کھلانا چاہتا ہے کہ جس کی لذت دنیا میں بھی رہے، جس کی لذت ہمیں قبر میں بھی ملے، جس کی لذت ہمیں برزخ میں بھی ملے، جس کی لذت ہمیں سکرات کے وقت بھی ملے، جس کی لذت ہمیں قیامت کے دن میں بھی ملے، جس کی لذت اور جنت میں بھی ملے۔ اللہ پاک ایسا کھانا کھلانا چاہتا ہے، معمولی غذا نہیں ہے۔ لہذا حدیث میں روزے دار کو 2 لذتیں خدا دیتا ہے، ایک افطار کے وقت، کھانے کا مزہ ہی افطار کا، سارا دن کھاتے رہیں کوئی مزہ نہیں آتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ جب بھوک لگتی ہے تو کھانے کا مزہ آتا ہے، ایک مزہ افطار کے وقت ہے۔ اور اللہ کے پیارے پاک نبی فرماتے ہیں دوسری لذت روزے دار کو اللہ سکرات کے وقت عطا کرے گا۔ سکرات جو سب سے سخت منزل ہے، روزے دار مر نہیں سکتا جب تک کہ روزے دار کو جام کوثر کا پانی نہ پلایا جائے۔ سخت ترین منزل میں روزے دار کو جام کوثر کی لذت ملتی ہے۔ اب خدا مہمانی میں ہمیں کیا دیتا ہے؟ فانی نہیں عزیزان گرامی، اس مہینے کی بہت ساری ڈشز ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے خلق فرمائی ہیں۔ وہ ڈشز کیا ہیں؟ وہ ڈشز دعاؤں کی شکل میں ہیں۔ یہ جو دعا آپ پڑھتے ہیں، اس دعا کا اثر صرف دنیا میں نہیں، قبر میں بھی ہے، برزخ میں بھی ہے، قیامت میں بھی ہے۔ ایک ڈش دعائے افتتاح ہے، جو ہم کھانا تو کھاتے ہیں، دعا افتتاح میں نہیں بیٹھتے، چلے جاتے ہیں۔ اصل تو افتتاح یہ ایک ڈش ہے۔ دوسری ڈش سحر کے وقت
دعائے سحر ہے، یہ تیسری ڈش دعائے جوشن کبیر ہے. یہ ڈشز ہیں، معنوی ڈشز ہیں، اور ان کی لذتیں جو آپ پڑھتے ہیں، ایک تو انسان کو یہاں بھی لذت ملتی ہے، اور حقیقی لذت جو ہے وہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ان دعائے توسل آپ نے پڑھی، دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں، اس کی لذت کیا ہے، اس سے کتنے خزانے بنتے ہیں، اس سے کیا میوے بنتے ہیں، اس سے کیا حوریں بنتی ہیں، اس سے کیا جنت میں باغ بنتے ہیں. یہ فانی نہیں ہے، یہ لا فانی خزانہ ہے جو پروردگار ہمیں اور آپ کو دینا چاہتا ہے. صلوات پڑھی محمد. میں ایک سچا خواب بتا دوں آپ کو کہ یہ جو آپ گریہ فرماتے ہیں اس سے کیا بنتا ہے. ہاں جی، بہت بڑے عالم ہیں آغا انصاری، وہ کہتے ہیں ایک مومن تھا، ہمیشہ مجلس میں میرے سامنے بیٹھتا تھا، بہت روتا تھا، دل اس کا بڑا نرم تھا. میں نے خواب دیکھا کہ وہ مر گیا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا وہ مر گیا. وہ بہت غریب مومن تھا، فقیر مومن تھا، اور میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے عالی شان ایک محل ہے جس میں یہ مومن بیٹھا ہوا ہے، عظیم و شان غلام ہے، نوکر. میں اسے کہتا ہوں کہ تو بہت غریب تھا، یہ اتنا بڑا عالی شان محل، اتنے غلام، اتنے نوکر تجھے کہاں سے ملے؟ تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں کہ یہ سب مولا حسین نے میرے لیے خریدے ہیں. کہ وہ جو میں گریہ کرتا تھا نا آپ کی مجلسوں میں آ کے سامنے بیٹھتا تھا، یہ جو میرے گریے سے یہ سارے محل بنے ہیں، یہ پیلیس بنے، یہ باغ بنے، یہ غلام بنے، یہ حور بنے. اب یہ مولانا کہتے ہیں میں بیدار ہوتا ہوں، سوچتا ہوں یہ خواب سچا ہے یا جھوٹا. پوچھتا ہوں اس سے دوسرے فلاں مومن زندہ ہے یا مر گیا؟ کہ قبلہ وہ مر گیا. اب مجھے یقین ہوا کہ خواب سچا ہے، اور اس نے پیغام بھی دیا کہ یہ جو آپ گریہ فرماتے ہیں نا، ان آنسوؤں سے کیا بنتا ہے. سب سے قیمتی چیز یہ آپ کے آنسو. حدیث میں کہ قیامت کے دن فرشتے آپ کی نمازوں کو وزن کریں گے، روزے کا وزن کریں گے، حج کا، زکوٰۃ کا، خمس کا. اب آپ کے آنسو لائے جائیں گے. اب فرشتے کہیں گے میرے اللہ ہم ان کا وزن نہیں کر سکتے. آنسو ایسے نہیں نکلتا، دل پر جب چوٹ پڑتی ہے تو آنکھ میں آنسو آتا ہے. گہرا ربط ہے، گہرے ایموشن سے اس کا تعلق ہے. فرشتے کہتے ہیں میرے اللہ ہم ان آنسوؤں کا وزن نہیں کر سکتے ہیں، کیا اجر دیں؟ تو خدا کی آواز آئے گی تم ہٹ جاؤ، ان آنسوؤں کا اجر میں خدا خود عطا کروں گا. وہ آنسو جو دعا میں بہیں، عشق خدا میں بہیں، توبہ میں بہیں، آہوزاری میں بہیں، اور جو آنسو امام حسین کی عزاداری میں بہیں اس کا اجر خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عطا فرما. سب سے قیمتی چیز کہ جب مومن کے آنسو گرتے ہیں، خدا عاشق ہے آپ کے آنسوؤں کا. آیت اللہ العظمیٰ آغائے مراشی نجفی بزرگ عالم تھے، تقوی کی انتہا نہیں تھی، زندگی میں حج بھی نہیں کیا تھا، پیسہ ہی نہیں تھا ان کے، ایک سبزی کی دکان جس سے ان کا خرچہ چلتا تھا. خمس کا پیسہ بھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے. سب سے زیادہ مدرسے کم میں انہوں نے بنائے، اور 3-4 مرتبہ سرکار امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت انہیں نصیب ہوئی، مگر زندگی میں کسی کو نہیں پتا چلا. کہا زندگی میں کسی کو نہ بتانا. ہاتھ بھی چومنے نہیں دیتے تھے لوگ، اب آج چومتے تھے. سب سے پہلے حرم قم میں وہ آتے تھے. وہ وصیت لکھتے ہیں، وصیت فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے یہ رومال میرے کفن میں رکھنا، کیونکہ اس رومال میں نے وہ آنسو جمع کیے ہیں جو مجلس حسین میں بہے.
مجتہد ہے، مرجع ہے، اس آنسو اس میں نے رومال میں جمع کی. ہم لوگ ایسے احتیاط نہیں کرتے، روتے مگر کوئی خاص رومال نہیں ہوتا، خاص رومال تھا کہ اس میں مجلس امام حسین کے آنسو میں نے جمع کی. اور جو نماز تہجد میں میں روتا تھا وہ بھی آنسو اسی رومال. یہ میرے کفن میں رکھنا. اور پھر وصیت فرماتے ہیں کہ بیٹے جب قبر میں مجھے لٹا دینا تو ایسے قبر بند نہ کرنا، پہلے امام حسین کے مصائب سنو، کسی ذاکر کو بلانا خوب مصائب پڑھے، گریا ہو، اس کے بعد میری قبر کو بند کر دینا. مرجع کی وصیت. عزیزو یہ آنسو یہ ہیرا جواہرات ہے، یہ خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ. تو میں نے عرض کیا کہ خدا کی مہمانی یہ دعا ہے. اب دعا کی لذت بے پناہ ہے مگر رکاوٹ میں ہمارے گناہ. ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو اللہ پاک نے لذت دعا میں رکھی ہے وہ کائنات کی کسی شے میں نہیں رکھی. کسی شے میں وہ لذت نہیں ہے جو اللہ پاک نے دعا میں، نماز میں، ذکر میں رکھی. مگر اللہ پاک نے یہ لذت گنہگاروں کے لیے حرام کر دی. جس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہے اس کے لیے لذت بھی حرام. ایک مومن نے یہ منزل حاصل کی کہ دعا میں بے پناہ لذت ملتی تھی، نماز تہجد میں بے پناہ لذت ملتی تھی، قرآن پڑھنے میں بے پناہ لذت ملتی. اچانک لذت ختم ہو گئی. بہت پریشان ہوا کہ میں نے کئی سال ریاضت کی، 10-20 سال، یہ میں نے ایک معنویت، روحانیت، خزانہ لیا، نہیں معلوم کس گناہ کی وجہ سے وہ لذت ختم ہو. روتا تھا، دعا مانگتا تھا، میرے اللہ صرف مجھے بتا دے میری خطا کیا ہے. 20 سال کی محنت کے بعد ایک اسٹیج مجھے ملا ہے، ایک مقام ملا ہے، کیوں میں اس سے محروم ہوں. روتا تھا، ہر نماز کے بعد روتا تھا، میرے اللہ مجھے صرف بتا دے میرا گناہ کیا ہے، کیوں اس لذت سے محروم ہوں. تو ایک دن اس کی دعا قبول ہوتی ہے. خواب میں فرشتہ کہتا ہے کہ اے مومن، جو حرام کھجور کھاتا ہے اس پر دعا کی لذت بھی حرام ہو جاتی. ایک کھجور اس نے کھایا تھا، ایک کھجور. اکثر ہماری بھی غلط عادتیں ہوتی نا، کھجور لینے گئے کہ بھئی کلو کتنے کا، ایک بغیر اجازت کے اٹھا کے کھا لیا، یہ حرام ہے. اس نے بھی وہی خطا کی تھی. کھجور لینے گیا تھا اور ناپ تول کے بغیر اجازت کے کھجور اٹھا کے کھا لی تھی. اب ایک کھجور کی کیا حیثیت ہے. 20 سال کی ریاضت ختم ہو گئی. 20 سال کے بعد ایک اسٹیج ملا تھا کہ اسے خداوند عالم بے پناہ لذت، نماز تہجد، نماز شب اور دعا اور قرآن کی تلاوت یکایک سب ختم ہو گئے. ایک کھجور بتائیے. یعنی غذا اس قدر اہم ہے. اگر ہم نبی مقام چاہتے ہیں تو سب سے اہم مسئلہ غذا کا. اسی لیے دعا صرف ہمارے زبان پر ہے، گلے سے نہیں اترتی، لذت نہیں ملتی. کیوں؟ کہ غذا میں احتیاط نہیں کرتے. دعا وہی ہے، لیکن اگر ہم غذا بھی تبدیل کریں یقیناً دعائیں مستجاب. آئیے آج زیادہ وقت دیتے ہیں دعائے جوشن کبیر کو. صلوات پڑھی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من لہ العزت والجمال. اے خدا، عزت تیرے لیے ہے، جمال یعنی حسن تیرے لیے.
شیطان انسان کو فانی حسن میں گرفتار کرتا ہے. حقیقی حسن اگر ہم دیکھ لیں وہ معرفت کی نظر، تو خدا سب سے زیادہ حسین ہے، اور اس کے بعد اہل بیت سب سے زیادہ حسین ہے. ہم انسان کو حسین سمجھتے ہیں، فانی چیزوں کو حسین سمجھتے ہیں. انسان بیچارہ حسین نہیں ہے، حسن اس کا فانی ہے. کتنا بھی حسین آدمی ہو، اس کا حسن، اس کی بیوٹی، اس کا دار و مدار 3 نجاستوں پر ہے. یہ آنکھ کا دھوکہ ہے، ہم ڈیپلی نہیں سوچتے تو فلاں آدمی کتنا خوبصورت. خوبصورتی کی حقیقت کو نہیں پہچانتے. چہرہ دیکھا بہت روشن رنگین، ہم نے کہا بہت حسین. لیکن حسن یہ جو انسان کا ہے یہ ڈیپینڈ 3 نجاستوں پہ کرتا ہے. ایک خون، اگر بدن سے خون نکل جائے تو حسین آدمی بھی ڈراکولا بن جائے گا، خوفناک ہو جائے گا. خون نجس ہے. ہمارے حسن کی بقا ایک نجاست پر، اور خون بنتا نہیں جب تک کہ ڈائجسٹو سسٹم کام نہ کرے. یعنی 2 نجاستیں جب تک کہ پھینکی نہ جائے ٹوائلٹ میں جا کے، تب تک خون نہیں بن سکتا. لہذا 3 نجاستوں پر انسان کا حسن ہے، اور انسان کو شیطان فریب اسی حسن میں دیتا. اسی کی وجہ سے انسان گناہ کرتا. ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کہنے لگی کہ یوسف تو کتنا حسین ہے. اس نے کہا تو نے حسن کو سمجھا ہی نہیں ہے. تو سمجھ رہی انسان حسین ہے؟ کتنا بھی حسین آدمی ہو، حضرت یوسف فرماتے ہیں اگر وہ مر جائے اور اسے دفن کر دو، 3 دن کے بعد اس کی قبر کھولو، قبر سے اتنی بدبو آئے گی، اتنی بدبو آئے گی کہ کوئی وہاں ٹھہرنا پسند نہیں کرے گا. تو اسے حسین کہہ رہی ہے؟ ہاں؟ اور یہ حقیقی واقعہ بتاؤں کہ پاکستان میں ایک بچہ تھا، بہت حسین تھا، اسی لیے اس کے زیادہ دوست تھے. اسے قتل کیا گیا، زہر دیا گیا. لہذا 4 یا 5 دن کے بعد پولیس نے اس کی قبر کھولی. جتنے اس کے دوست تھے وہ سب آئے، لیکن جب قبر کھلی تو اتنی بدبو پھیلی کہ ایک بندہ بھی وہاں نہیں ٹھہرا. یہ حسن ہے. مگر زلیخا شیطان کے قبضے میں تھی. پھر کہنے لگی یوسف تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں. یوسف قبر یاد دلا رہے ہیں، مگر وہ شیطان کی جال میں پھنسی ہوئی تھی. حضرت یوسف نے کہا زلیخا جب انسان قبر میں جائے گا سب سے پہلے آنکھیں پھٹ کر باہر آ جائیں گی. کیا بات کر رہی ہو، تیری آنکھیں بڑی حسین. کہ انسان کے پیٹ میں گیسز ہوتی ہیں، یہ پریشر ڈالتی، سب سے پہلے آنکھیں پھٹ کر آتی. پورا خطبہ ہے مولا علی علیہ السلام کا کہ قبر میں تیرے بدن کا کیا حال ہونے والا ہے، کب تیرا پیٹ پھٹے گا، کب تیرے اعضاء جلیں گے. امام فرماتے ہیں اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب قبر کے کیڑے تیرے ناک میں داخل ہو کر تیری آنکھ سے نکل آئیں گے. اللہ. اور عزیزان گرامی، یہ منظر کبھی انسان دنیا میں دیکھ لیتا. ہمارے ایران میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، سرد ممالک میں. ایک بیچارے کچھ تھے طالب علم، وہ جناب سردی کی وجہ سے انہوں نے سارے دروازے بند کر لیے، 2-4 ہیٹر چلا دیے، اور وہ گیس لیک ہو گئی، ہیٹر جلتے رہے اور وہ بیچارے مر گئے، پوری فیملی. اور 3 دن کے بعد جب بدبو پھیلی تو لوگ پہنچے. یقین جانیے وہی جو قبر میں حال ہوتا ہے وہی ان کا باہر ہو گیا. جن جن لوگوں نے ان کی لاش اٹھائی وہ 2 راتیں تک سو نہ سکے. کوئی قبر والا حال باڈی کا، باڈی پھول گئی، گرمی، ہیٹر بھی چل رہا ہے اور گیس بھی ہو رہی ہو، تو مر گئے تھے بیچارے. وہی آنکھیں پھٹ کے باہر آنا، اتنا پھول گئے تھے بیچارے، خوفناک ہو.
حسن کہاں حسن؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یہ دور سے پانی نظر آتا ہے لوگ مر جاتے ہیں. ہاں جی، شراب، معراج. اسی طرح سے شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے، کہتا ہے فلاں دیکھ کتنی حسین ہے. کوئی حسین، حسن حقیقی تو یہ نہیں ہے. لہذا یہاں پر امام اشارہ کرے کہ حسن کو سمجھو. یہ حسن نہیں ہے جس کی بنیاد نجاست ہو، جو 3 نجاستوں پہ کھڑا ہے وہ تم حسین سمجھ رہے. اب دیکھیے روزے میں بھی ایک، آپ دیکھیے کچھ کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں، پھر منہ سے بدبو آ جاتی. یہ مسئلہ بھی سن لیں. دیکھیے منہ سے بدبو آ جانا اور آپ کے منہ سے بدبو آئے، دوسرے کو تکلیف ہو، شرعاً یہ حرام ہے. 2 گناہ ہیں. ایک تو کہ مومن کو تکلیف آئی، اور دوسرا آپ کی شخصیت خراب. آیت اللہ بروجردی بعض مراجع کے ہاں لہذا اس صورت میں 2 گناہ ہو رہے ہیں. ایک تو ایک مومن کو منہ سے بدبو آ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے نا، کسی کے منہ سے ایک بھپکا سا بدبو کا ہے، اس سے تکلیف ہوتی، یہ بھی حرام. اور آپ نے اپنی شخصیت خراب کر دی، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، صفائی والا بندہ. ہاں جی، لہذا یہ 2 مسئلے ہیں. اگر آپ اکیلے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ منہ کو صاف زیادہ نہ کریں، لیکن جب آپ آفس میں جا رہے ہیں، دفتر میں جا رہے ہیں، مسلمان ہیں، کافر بھی ساتھ کام کر رہے ہیں، تو اس کا بہت خیال رکھیں. بہت ساری چیزیں ہیں. مسواک آپ کر سکتے ہیں، مگر کیسے؟ جب ایک مرتبہ برش ڈال دیں اور پھر جب آپ نکالیں گے تو وہ گندا منہ میں نہیں ڈال سکتے روزے میں، اس کو دھو کے ڈالنا پڑے گا. اور اگر نیم وغیرہ کا مل جائے تو اچھا، اگر پیسٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ شرط کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ کلی اتنی زیادہ کریں کہ ایک ذرہ بھی شک نہ ہو کہ کچھ چیز رہ گئی. مگر یہ نہیں کہ روزے میں ہم منہ نہیں صاف کر سکتے، نہیں، منہ صاف کر سکتے ہیں، کیونکہ دوسرے کو تکلیف ہوگی، وہ بھی حرام ہے. آپ کی شخصیت خراب ہوگی کہ مسلمان گندے ہیں، وہ بھی خراب ہے. وجہ فرمائی آپ نے. یہ 2 مسئلے ضرور دوسروں کو بھی بتائیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اب آپ یا انسان نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، آپ لیٹ جاتے ہیں، منہ سے بدبو آ جاتی ہے. یہ حسن ہے؟ انسان کا حسن بہت مختصر، ٹیمپرری ہے. اگر دانت صاف نہ کریں دانت سے بدبو آتی ہے. ہاں جی، اگر ناک صاف نہ کریں ناک سے بدبو آئے گی، کان صاف نہ کریں کان سے بدبو آئے گی، اگر نہ نہائیں تو بغل سے بدبو آئے گی. تو انسان کا حسن حسن نہیں ہے. حسن حقیقی ہے تو پروردگار کا ہے، اور پروردگار کے بعد اگر کوئی حسین ہے تو وہ ہستیاں ہیں جسے اللہ نے اپنے نور سے خلق فرمایا. محمد و آل محمد سب سے حسین ہے. اور ان کے حسن کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے، اللہ نے دی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. جن سے رجس میں نے دور رکھا ہے وہی سب سے زیادہ حسین ہے. جو انسان رجس لے کے پھر رہا ہے وہ کہاں حسین ہے؟ وہ ہمارے علماء اخلاق کہتے ہیں کہ شیطان کتنا انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ انسان عاشق بن جاتا ہے موبائل ٹوائلٹ کا. انسان چلتا پھرتا ٹوائلٹ ہے، ہر ایک کے پیٹ میں 2-3 کلو نجاست ہے. صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد. خودکشی کر لیتے ہیں اس عشق کے غلط میں. عاشق بن جاتا ہے کہ موبائل ٹوائلٹ کا. انسان عاشق بن تو خدا کا بن، عاشق بن تو اہل بیت کا بن. سب سے زیادہ حسین کائنات میں اہل بیت ہے. اللہ نے گواہی دی ان کے قریب بھی رجس نہیں ہے، ان کے قریب بھی نجاست نہیں ہے. 1000 سال ہو گئے امام زمانہ کو، لیکن جو دیکھنے والا ایک مرتبہ دیکھ لے وہ دیوانہ بن جاتا.
دیوانہ بن جاتا ہے۔ جس نے بھی امام کی زیارت کی ہے وہ چین سے نہیں بیٹھتا ہے، روتا رہتا ہے، پھر مولا زیارت نصیب کرے۔ یہ ہے حسن حقیقی کہ اس دعا میں پڑھتے ہیں کہ حسن کیا ہے، یا من لہ العزت والجمال، اے خدا عزت کا بھی مالک تو ہے، حسن کا بھی مالک تو ہے۔ صلوات پڑھی محمد جو یا من لہ القدرت والکمال، قدرت بھی تیرے لیے، کمال بھی تیرے لیے۔ بہت بڑا اس میں درس ہے۔ کبھی بھی آپ کوئی کمال حاصل کریں نا، کمال کو اپنی طرف نسبت دینا شرک ہے، شرک ہے۔ شیطان اسی شرک میں مرا ہے۔ ڈاکٹر بن گئے، آپ کہیں گے میرا کمال ہے، تکبر آ جائے گا۔ نہیں، کمال جو بھی ہے وہ خدا کی طرف، وہ توفیق دیتا ہے، وہ مغز دیتا ہے، وہ برین دیتا ہے، وہ تھنکنگ دیتا ہے، وہ کریٹیوٹی دیتا ہے، تو ہمارے اندر کمال آتا ہے، ورنہ ہم تو نجس قطرے سے بنے ہیں، ہم کہاں کمال کہاں۔ کمال کی نسبت کبھی انسان اپنی ذات کی طرف نہ دے، ورنہ غرور آ جائے گا، تکبر آ جائے گا، انسان نہیں رہے گا، شیطان بن جائے گا۔ ہمیشہ کمال کی نسبت خدا کی طرف دینی ہے، یہ وہی درس ہے۔ اللہ اکبر۔ یا من لہ القدرت والکمال، کمال تیرے لیے ہے، قدرت تیرے لیے۔ یا من لہ الملک والجلال، ملک بھی تیرا ہے، جلال بھی تیرا ہے۔ یا من هو الکبیر المتعال، یا منشئ السحاب الثقال، یا من هو شدید المحال، یا من هو سریع الحساب۔ اس میں بھی پیغام ہے، خدا حساب دینے میں جلدی بھی کرتا ہے، بہت جلدی کرتا ہے۔ عزیزو، خدا کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کیا ہے۔ مثلا مغفرت کا مہینہ، کتنے بیچارے لوگ رمضان سے پہلے ایک ہفتہ دنیا سے چلے گئے، موقع نہ ملا توبہ کرنے کا، موقع نہ ملا رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کا۔ شکر کریں پہلا عشرہ نصیب ہوا ہے، اللہ دوسرا بھی نصیب کرے، تیسرا بھی نصیب۔ شکر کریں گے تو نعمت اور بڑھے گی۔ اللہ کبھی جلد جلد حساب لیتا، خدا نہ کرے ہم سے خدا جلد حساب لے لے اور مہلت نہ دے۔ یہ پروردگار نے مہلت دی ہے کہ ہم ابھی تک زندہ ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں لوگوں شکر کیا کرو، ہر حال میں شکر کیا کرو، اگر بیمار ہو تب بھی شکر کیا کرو، اگر مقروض ہو تب بھی شکر کیا کرو۔ شکر بڑی نعمت۔ اگر زندان میں ہو، مصیبت میں ہو تب بھی شکر کیا کرو۔ مولا کیوں؟ مولا فرماتے ہیں جب تک زندہ ہو تمہارا نام اعمال کھلا ہوا ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا نام اعمال کی، وہ کھلی ہوئی جب تک ہم زندہ۔ جتنے گناہوں کو مٹانا چاہو مٹا سکتے ہو، آج موقع ہے، رمضان اللہ نے نصیب کیا۔ جتنے گناہوں کو مٹانا چاہیں اس راتوں میں، دنوں میں مٹا سکتے، اور جتنی نیکیوں کو بڑھانا چاہو بڑھا سکتے۔ میں نے کہا یہی سورہ قل هو اللہ احد 1000 مرتبہ پڑھیں تو 5000 ختم قرآن کا ثواب بڑھا سکتے، کیونکہ زندہ ہے۔
مولا فرماتے ہیں جب مر جاؤ گے یہ کتاب بند ہو جائے گی، پھر ایک گناہ گھٹا نہیں سکتے، ایک نیکی بڑھا نہیں سکتے۔ آج تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، دعا کے لیے بلند کر سکتے ہو، مگر ایک دن آئے گا یہ ہاتھ کفن میں باندھ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، پھر یہ ہاتھ دعا کے لیے بلند نہیں ہو سکتے۔ آج زبان تمہارے اختیار میں، 1000 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہو الہی اللہ، خدا معافی دے دے، میرے گناہ مٹا دے، مگر مرنے کے بعد ایک مرتبہ بھی نہیں کہہ سکتے الہی اللہ۔ فرمایا شکر کیا کرو جب تک زندہ ہو، تمہارے نام اعمال کی کتاب کھلی ہوئی ہے، سب کچھ کر سکتے، جہنم سے نکل کر جنت جا سکتے، کیونکہ کتاب کھلی ہوئی۔ وَسَرِيعُ الْحِسَابِ وَهُوَ يَا مَنْ هُوَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ اکبر، خدا کا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ یومن عندہ حسن الثواب، یومن عندہ الکتاب، سب مل کے سبحانک یا لا الہ الا انت، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب۔ اے خدا ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ ہم آزاد ہوتے۔ خلصنا من النار یا رب، سب مل کے یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب۔ بہت پیارا اللہ کا نام ہے۔ کہتے ہیں جب دعا یا رب سے شروع کریں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک نسخہ اور بھی سن لیں، عادت ڈال دیں، سجدے میں جا کر دعا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ کیا؟ سجدے میں جا کر 7 مرتبہ کہیں یا ارحم الراحمین، پھر دعا مانگیں، یعنی اے میرے اللہ تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، کائنات میں کوئی نہیں۔ سب مل کے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، سب مل کے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا
سب مل کے بلند آواز یا ارحم الراحمین یا ارحم. دیکھیے دعا قبولیت کے بھی اوقات ہوتے ہیں، وقت ہوتے ہیں. ایک طلوع اور غروب، یہ بہت قیمتی وقت. سونا بہت برا ہے، بہت برا ہے. یہ جب بھی ڈوب رہا ہے سورج اور جب طلوع ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس وقت سونا نحوست ہے، یعنی خدا چاہتا ہے اس وقت مانگ تاکہ میں تجھے عطا کروں. یہ خدا سے مانگنے کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں ہے. شدید مکروہ ہے، لہذا بہت اچھا وقت ہے، آسان نزدیک ہونے والی ہے. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور انشاءاللہ روتے ہوئے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا. سب مل کے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم یا ارحم. او میرے اللہ، جن سارے روزے داروں پہ رحم فرما. آج ہمارے سارے گناہ معاف فرما. او میرے اللہ، تجھے واسطہ دے رہا ہوں اس یتیم بچی کا، جس یتیم بچی پر بابا کی شہادت کے بعد کسی نے رحم نہیں کھایا. سمجھ گئے یہ کون بچی؟ بابا کی شہادت کے بعد کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تالیاں مارتا تھا. اور کوئی ظالم آ کے پوچھتا تھا وہ کون بچی ہے جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی. اور حسین فرماتے تھے مجھے نیند نہیں آتی، مجھے سکون نہیں آتا جب تک سکینہ کو دیکھ نہ لوں. وہ ظالم آتا تھا تاکہ بابا کی محبت کی سزا دے، بچی پہ نیا ظلم کرے. عزادارو دعا کریں شام کے حالات بہتر ہوں. اللہ آپ سب کو اس ننھی سی قبر کی زیارت نصیب کرے. سکینہ آج بھی تنہا ننھی سی قبر ہے. عزادارو جب شام میں شام آتی تھی، پرندے ٹولیاں ٹولیاں کر کے زندان کے اوپر سے گزرتے تھے. سکینہ بیمار بھائی کا دامن پکڑ کے ایک سوال کرتی تھی، اور خود بھی روتی تھی، سارے قیدیوں کو رلاتی تھی. سنیں گے اس معصوم بچی کا سوال. سکینہ پوچھتی تھی بھیا سجاد
شاد یہ پرندے کہاں جا رہے؟ سجاد سوال سمجھتے تھے، فرماتے تھے سکینہ یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ وہ سکینہ رو کے کہتی تھی ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ ہم مدینے کب جائیں گے؟ ہم سمرا سے ملنے کب جائیں گے؟ عزادارو جس بچی کو وطن جانے کی سب سے زیادہ تمنا تھی، وہ بابا بابا کر کے زندان میں مر گئی۔ اللہ، وہ بچی مدینہ نہیں جا سکی۔ جب سادات کے رہائی کا وقت آیا، شام کی مومنہ عورتیں بی بی زینب سے ملنے آئی، بی بی ہمارے لیے دعا کریں۔ شاعر ادیب نے بی بی نے نہیں معلوم کیا دعا کی، اپنے لفظوں میں اسے اس طرح سے بیان کی۔ بی بی نے فرمایا ہوگا شام کی مومنہ عورت، اللہ تمہاری گودوں کو آباد رکھے، کبھی ہماری گودیں بھی آباد ہوا کرتی تھی۔ ابھی بھی کہتی ہیں میری وصیت ہی ہے، کبھی بھی کوئی وصیت کوئی نصیحت۔ بی بی نے کیا فرمایا ہوگا؟ اے شام کی مومنہ عورتو، جب تمہیں اپنے بچوں کے پیار سے فرصت مل جائے، اس ننھی سی قبر میں آ جایا کرنا، سکینہ کی قبر پہ آگے چراغ جلایا کرنا، یہ بچی ہم تنہا چھوڑ کے جا رہے۔ میرے اللہ، اس معصومہ بچی کے صدقے یہ ظالم شام میں جو مومنین کا قتل عام کر رہے، پروردگار تو انہیں نابود کر دے، تو ظالم کو ظالم سے لڑا دے تاکہ مظلوم محفوظ ہو جائے۔ الحمدللہ یہ دعا قبول ہوئی ہے۔ یہ ظالم اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلسل دعا کریں کہ میرے اللہ جو بھی دنیا میں ظالم ہے تو ظالموں کو ظالموں سے لڑا دے تاکہ مظلوم محفوظ رہ جائیں۔ میرے اللہ اسی طرح سے عراق میں جو ظالم بم پھاڑ رہے ہیں، پاکستان میں جو شیعوں کا قتل عام کر رہے ہیں، ان سارے ظالموں کو نیست و نابود کر دے، مومنین کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت کر دے۔ میرے اللہ اس مہینے میں ہمیں جہنم سے یعنی گناہوں کے جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما، جو بری عادتیں کمزوریاں خامیاں خطائیں ہیں وہ سب معاف فرما، کمزوریاں دور فرما، بری عادتوں سے نجات دے، نورانی صفات ہمیں نصیب کر دے، اپنی معرفت محبت کا نور دے دے، اہل بیت کی معرفت محبت کا نور دے دے۔ میرے اللہ ہمیں علم کامل دے، میرے اللہ ہمیں عقل کامل دے، میرے اللہ ہمیں تقوی کامل دے، میرے اللہ ہمیں ایمان کامل دے، میرے اللہ ہمیں عبادتوں کی لذتیں کامل دے، میرے اللہ ہمیں صحت کامل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے حضور کا نور کامل دے، ایک لمحے کے لیے تجھ سے غافل نہ رہے، ایک لمحے کے لیے امام زمانہ سے غافل نہ رہے، کوئی گناہ نہ کریں جس سے امام کا جگر زخمی ہو، امام کو ہم سے راضی و شاد فرما،
مریضوں کو شفا عنایت فرما، مقروض کا قرض ادا فرما، سارے مومنین مومنات کی دعاؤں کو مستجاب فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو صالح فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما، ظالمین کے خاتمے کے لیے جلد از جلد، ظلم کے خاتمے کے لیے، بے حیائی بے غیرتی کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرما، ہمیں ان کے خادم و غلاموں میں شامل فرما۔ میرے اللہ جو مانگا گیا عطا فرما، جو بھول گئے ہیں محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما۔ دنیا میں اگر ایک حاجت پوری کرتا ہے میرے اللہ، قبر برزخ قیامت میں زیادہ محتاج ہے، وہاں بے شمار حاجتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک